بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے حالات میں تیزی سے خرابی آ رہی ہے، لیکن یہ حالات جو ہیں یہ اسرائیل کی طرف سے ایک منصوبے کے تحت خراب کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ تو پتھروں اور چھوٹی موٹی چیزوں سے ان کے حملے کرتے ہیں، لیکن ادھر سے حزب اللہ اور حماس جو ہے ان میں بھی ان کے لوگ شامل ہیں، اور وہ بڑے منظم طریقے سے اسرائیل جو ہے ان کے ذریعے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں تاکہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس کے خلاف پورے کفر کو کھڑا کیا جا سکے، اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کا آغاز کیا جا سکے۔ یہ اس کی آغاز ہے، اس کا ابتدا ہو چکی ہے، آج سے اس کا ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے پہلی اینٹ رکھ دی ہے، اور یہ حالات جو ہیں تیزی سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ 1966 کے بعد پہلی دفعہ اتنے زیادہ حالات اسرائیل میں جو ہے یہ خراب ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک پلاننگ ہے۔ BBC کی یہ رپورٹ ہے، یہ سارے ان کے اپنے ہی چینل ہیں، اپنے ہی ان کے جو ہیں ان کے نیوز چینل ہیں، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سارے حالات سمجھے سوچے منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں۔ تل ابیب میں مختلف ممالک کی ایمبیسیز ہیں، وہاں پر جو ہے یعنی کہ جہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں، تو اب یہ یعنی کہ بتائیں گے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ ہمارے اوپر جو ہے ایسے حساس علاقوں پہ حملے کیے ہیں، جس سے ساری فرانس نے جو ہے کھل کر اسرائیل کی تائید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حملے کیے ہیں تو انہیں ان کا سبق سکھانا چاہیے، لیکن ان کو ان کی جو ہے دہشت گردی ایک عرصے سے جو یہ کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن یہ کفر جو ہے یہ سارا اندر سے ایک مسلمانوں کی حیثیت ان کے سامنے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ سب آنے والے ایک وقت بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ اسرائیل کے اندر کافی حالات خراب ہوں گے، لیکن یہ ایک پلاننگ ہوگی، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ ہے جس کو امت مسلمہ شاید نہ سمجھ رہی ہو، واللہ عالم۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے امت مسلمہ خاموش ہے، اور کیوں ان سارے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں ان کو کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اقوام متحدہ کے لیے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہے، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ یعنی کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، اور پورے یعنی کہ ایک دو گروپ بنیں گے، اور جو ہے یعنی کہ ایک بلاک کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آنے والے وقتوں میں پہلے سے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے یہ ہوا ہے، لیکن اپنی جو یہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو جو اتنے ظلم کیا، 25 لاکھ سے زیادہ مسلمان عراق شام میں ان لوگوں نے شہید کر دیے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب 1000 راکٹ مار دیے، ایسے 1000 راکٹ مارنے سے کیا فائدہ جو شرلی پٹاخوں کی حیثیت رکھتے ہوں، اور شرلی پٹاخوں سے زیادہ وہ بس روشنیاں دکھا دیتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، 1000 راکٹ چلے گئے جی، آسمان پہ روشنیاں ہو گئی، آسمان پہ ہر طرف راکٹ ہی راکٹ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا کوئی رزلٹ بھی تو آئے نا، ان کو اس سے کچھ نتیجہ بھی تو نکلے، کچھ بھی نہیں، سوائے یہ کہ جی ہم نے عوام کو کہہ دیا کہ اپنے بنکروں میں گھس جائیں، اپنے گھروں میں گھس جائیں، ایمرجنسی نافذ کر دی، بس یہ سارا کچھ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ جبکہ یہ بس یہ الزام جو ہے یہ دوسروں پر لگانا ہے انہوں نے، مخالف پارٹی سے تو اپنا کچھ ان کے جب ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں جب کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک پارٹی جو ہوتی ہے حق پر ہوتی ہے، اور ایک ناحق پر ہوتے ہوئے جو غضب کر رہی ہوتی ہے، جو یعنی کہ نقصان کر رہی ہوتی ہے، جو جھوٹی ہوتی ہے، وہ اپنا نقصان خود ہی کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ معاملے چل پڑتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے 6 بندے جو ہے وہ مرنے کے قریب کر دیے، کسی کی انگلی نکال دی، کسی کی ہڈی توڑ دی، اور ان کا کیس برابر کرنے کے لیے، اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے۔ یہ عام چیزیں ہیں، یہ چھوٹے لیول کی ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، یہ عام یعنی کہ تھانوں میں چلے جائیں تو یہ عام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہی سارا کچھ اسرائیل اب جو ہے یعنی کہ کر رہا ہے، اور سائبر کرائم کا جو ڈرامہ انہوں نے لگایا ہے کہ جی ہمارے اوپر سائبر کرائم اٹیک ہو گئے ہیں، وہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہ اسرائیل جو ہے یہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین یہ یعنی کہ اس میں یہ ماہر ہے سائبر میں، اور یہ لوگ سب سے اس وقت دنیا میں ہر لحاظ سے دنیا میں ترقی یافتہ ہیں، اور یہ سب ان کے ڈرامے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ ہو گیا، ہم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں سب سے مظلوم ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اور یہ اسرائیل نے جو وہاں پہ بچوں اور جوانوں عورتوں کو شہید کیا، اور لیکن اب اسرائیل اپنی یعنی کہ یہ سارے جو بچے وہاں پہ شہید کیے گئے ہیں، عورتیں شہید کی گئی ہیں، جوان شہید کیے گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے شہید کیے گئے ہیں، نہ کہ یہ کوئی اور کسی یعنی کہ گروہ کے، جیسے ایران اسرائیل جنگ تھی اس میں کوئی ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ اس میں جو ہے ان کے لوگ کو شہید مرے ہوں، کوئی ایسے مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کھل کر اسرائیل جو ہے اب یہ کھل کر اپنی بل سے باہر آ رہا ہے،
اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ یہ اس کی عمر حدیث اس کی عمر جو ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے جو بتائی تھی 1967 میں اس کا قیام ہونا تھا ایک طرح سے، اور اس کے 45 سال کے بعد یعنی کہ اس کی جو ہے یعنی کہ تباہی بربادی کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ تقریباً اس کے قریب وہ وقت آ چکا ہے اور یہ اپنی بل سے باہر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حماس اور حزب اللہ جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ ہیں، یہ ان میں ایسے ان کے لوگ ہیں جو ان کے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یعنی کہ پھر وہ مقاصد ان کے جو ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پورے ہو رہے ہیں، پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم لوگ مظلوم ہیں اور ان لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا، انہوں نے مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا لیکن یہ پھر بھی مظلوم رہیں گے، اور امت مسلمہ کو جو سانپ سونگ گیا کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ ایک طیب اردوان نے بیان دیا ہے کہ جی ہم ان لوگوں نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں ایام کے قریب اپنے قبلہ اول کے جو 3 مذاہب کا مقدس مقام ہے اس پر جو ہے انہوں نے غزو کارروائی کی ہے، اور اس سے ہمارے دل غمزدہ ہو گئے ہیں، غصہ دلانے والی چیز جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے معاملہ، اور ظالم اسرائیل دہشت گرد اسرائیل ہے اپنی مقدسات کا تحفظ کرنے والے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور وہ مسلمان جو بیچارے جن کا مقصد ہی صرف اپنے گھروں کی حفاظت اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہے، وہ یعنی کہ ان لوگوں کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس پر یہ یعنی کہ وہ بیچارے کچھ کر سکیں، ان کو اس نے شہید کر دیا، ان پر ظلم کیا۔ تو اس کے علاوہ سے کسی بھی مسلم ملک کے ٹویٹ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹویٹس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو یعنی کہ لگے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ایک امت ہے، یا ان کے میں ایک مسلمانوں کا کوئی درد بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ افسوس ہے کہ امت مسلمہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اسرائیل کا نقصان کر دیا، یہ ایک پلاننگ ہے۔ امت مسلمہ سمجھتی ہے کہ حماس نے اور حزب اللہ نے اسرائیل کا کوئی نقصان کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت یہ امت مسلمہ کا جو حال کریں گے وہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ اس میں جو ہے یعنی کہ ترکی، سعودی عرب، یہ سارے عرب ممالک جو ہیں یہ سارے ان لوگوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دینے ہیں، اور یہ کفر کا ایک بڑا گٹھ جوڑ ہوگا اور جو تیار ہو چکا ہے، اور وہ سامنے آئے گا، اور وہ ملحمۃ الکبریٰ کی وہ جنگ ہوگی جس میں ہر جھنڈے کے نیچے 70 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ وہ ایک بہت بڑا لشکر یہ تیار کر چکے ہیں، اور یہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھ لیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے۔ 3rd ٹیمپل کا آغاز ہو چکا ہے، یہ 3rd ٹیمپل کا انہوں نے آغاز کر دیا، اس کی پہ سمجھو کہ آج انہوں نے پہلی اینٹ رکھ دی، اور یہ بڑی تیزی سے اس پر کام کریں گے، اور اسرائیل پر نہیں بلکہ آنے والے وقت کی پلاننگ میں سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ اسرائیلی پریشان نہیں ہیں کہ لگ رہا ہے چینلز والے دکھا رہے ہیں کہ جی اسرائیلی بڑے پریشان نہیں ہیں، وہ تو اپنی آنے والی پلاننگ کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ ہو اور وہ اپنا کاروبار یا اپنے بزنس کے لیے وہ بہت زیادہ یعنی کہ سنجیدہ ہو، اور اس میں اس کا بزنس جو ہے وہ بہت آگے اس نے بڑے پیمانے پر لے کے جانا ہو، تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے سر جوڑتا ہے اور پریشان، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑے کہیں کھوئے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ لوگ اس وجہ سے پریشان نہیں ہیں، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے لیے، پریشان نہیں ہے، یہ تو آنے والے حالات کو جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ان کے شعروں سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پریشان ہے، لیکن یہ اس میں کھوئے ہوئے ہیں اور اس میں پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صرف ایک امت مسلمہ غافل ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے کہ اب ہم لوگوں نے اگر بیان دے دیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری حکومتیں چلی جائیں۔ جن لوگوں نے بھی ان کے خلاف کوئی کام کیا ہے، جو کبھی بولے ہیں، جیسے شاہ فیصل تھے، ان کو انہوں نے قتل کروا دیا، معمر قذافی کا انہوں نے دیکھ لیں لیبیا میں کیا حال کیا، ایسا عبرتناک اسے موت دی، اور پھر جو ہے یعنی کہ بھٹو کو انہوں نے پاکستان میں پھانسی دلوا دی۔ اور اب دیکھ لیں کہ جو بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، جو بھی مسلمان ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے والا، اس کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ احمد کانسی کو پاکستان سے یہ لوگ اٹھا کے لے گئے، اور انہوں نے جا کے کہا کہ مسلمانوں، پاکستان ایسے مسلمان ہیں کہ ان سے پیسے دے کے چاہے ان کی ماں خرید لو۔ تو یعنی کہ یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے ملک میں بھی کوئی جو ایسی کوئی حرکت کرتا ہے نعوذ باللہ، تو اس کو بھی یہ لوگ حفاظت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس کو پھر ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ ساری امت مسلمہ کے دل جلیں اور انہیں دکھائیں کہ ہم لوگ کیا چیز ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا بیت المقدس، تو انہوں نے بھی ایک ان کے پاس ایک تخت تھا، ایک ممبر تھا جو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ ہر جنگوں میں، اور ان کی خواہش تھی کہ اسے بیت المقدس میں رکھا جائے، مسجد اقصیٰ میں رکھا جائے۔ تو انہوں نے جب فتح کیا تو انہوں نے اس کو وہاں پر سجایا، اس کو رکھا۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت 1969 میں اگست میں جو ہے ایک یہودی، آسٹریلیا کا یہودی تھا، اس کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ میں آگ لگوائی اور اس کو بھی نظر آتش کر دیا۔ یہ اتنا بغض رکھنے والے لوگ ہیں،
اور ساری دنیا میں آپ لوگ دیکھ لیں، اس پر اس وقت امت مسلمہ نے بڑا شور شرابہ کیا تھا، مسلمان ایک دفعہ جاگے تھے اور ان کا پیٹرول بند کر دیا، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، لیکن کب تک یہ لوگ ان لوگوں میں، مسلمانوں میں وہ ہمت نہیں ہے جو ان کے ہونی چاہیے. ایسے لوگ اب یہ اگر ہم لوگ آپ لوگ ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کہ یہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ ان میں وہ قوت ہے، وہ ایمانی طاقت ہے. ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کو نفع صرف وہی دے سکتا ہے جس میں اپنے ایمان کے بقدر ہی کوئی نفع پہنچائے گا انسان. اسلام کو جتنا ایمان ہوگا اس کے بقدر ہم لوگ اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ ایمان اگر کم ہے تو ہم لوگ اس لیول پہ، اس سطح پہ نہیں کرتے. چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک تربیت یافتہ آدمی، ایک گاڑی کا مکینک جو ہوتا ہے، وہ گاڑی کو دیکھ کے اس کی آواز سے بتا دیتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. لیکن ایک آدمی جسے کچھ پتہ ہی نہیں، جس کو اس کا کچھ وہ جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا اس کے لیے گاڑی خراب ہے یا ٹھیک ہے، کیسی آواز ہے کہ یہ کیا نہیں ہے، اس کے سر سے اوپر سے گزر جائے گی. یہی بات ہے کہ ایمان والے ہی ایمان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. اس لیے یہ سارے امت مسلمہ کو مار پڑے گی اور ٹکا کے مار پڑے گی، اور امت مسلمہ کے ہر 9 میں سے 7 لوگ قتل ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا بیت اللہ میں، اور پھر جو ہے یعنی کہ امت مسلمہ کا دوبارہ سے ایک وہ وقت شروع ہوگا. تو اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے، راتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر رونے والے ہوں گے، اور دن کو شیروں کی طرح کفر کے سامنے جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونے والے ہوں گے. اور وہ وقت اب جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امت مسلمہ پہ حال پہ رحم فرمائے. جو پوری امت مسلمہ نے باقی حالات دیکھے ہیں ان میں اب ہم یہ لوگ بچے ہوئے تھے، ترکی، پاکستان، اور جو ہے ان کے تھوڑے یہ چھوٹے عرب کے جو ہے ارد گرد کے چھوٹے 2-4 ممالک جو چھوٹے نہ ہونے کے برابر ممالک ہیں، لیکن باقی ساری امت مسلمہ بہت زیادہ قربانیوں سے گزر چکی ہے. اور جو لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں، عیسائی ملکوں میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے یعنی کہ ایک طرح سے پہلے ایسی زندگی گزاری جس میں ان پہ کوئی مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں، لیکن اب یہ جو وہ لوگ تھے وہ اپنی مصیبتیں پریشانیوں یعنی کہ اس کے عادی ہو گئے، انہوں نے اپنی بہت زیادہ قربانیاں دے دیں. اب باری آ گئی مسلمانوں کی، ان مسلمانوں کی جو اب تک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اب تک کوئی پریشانیاں تکلیفیں نہیں اٹھائیں، جیسے پاکستان ہے اور غیر مسلم ممالک مسلمان ہیں، اور یہ جو چھوٹے عرب کے چھوٹے جو ارد گرد کے چھوٹے بنی ہوئی ہیں ریاستیں ہیں، یہ ساری اب ان کی باری آ گئی ہے. تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائے میری، آپ کی، پوری امت مسلمہ کی. آنے والے وقت کے حساب سے ہم لوگوں کو اپنی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.